علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں۔ دوستو یہ کس نے فرمایا تھا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اگر آپ کو جاننا ہے تو بنے رہیں لاسٹ تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں، اور آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں، یہ کس نے فرمایا ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اور دوستوں اگر آپ نئے ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز آگے بھی ملتی رہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے طباق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا اور عرض کیا، یعنی کہ دوستو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک سیبوں سے بھرا ہوا طباق لے کر، جنت کے سیبوں کا، دوستو نبی پاک کے پاس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اس شخص کو عنایت کیجیے جو آپ کو پیارا ہو، یعنی کہ اس میں سے آپ اس کو دیں جو شخص آپ کو پیارا ہو۔ یہ طباق ایک نورانی خوان سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی کہ وہ طباق ایک نورانی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دوستوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طباق میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہے، یعنی کہ جب آپ نے نبی پاک نے اس طباق سے ایک سیب نکالا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یعنی کہ سیب کے پہلے جانب یہ لکھا تھا کہ اللہ خدا کا تحفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دوسری جانب سیب کی، اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا بے دین ہے، یعنی کہ جو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یا دل میں بغض رکھتا ہے، بغض کا مطلب یہی ہوتا ہے دشمنی، جلن، یہی ہوتا ہے، وہ بے دین ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ جنت سے لے کر اللہ کے حکم سے آئے تھے، وہ سیب کا وہ بھرا ہوا۔ دوسری اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف یہ لکھا ہوا، ایک طرف تو یہ لکھا تھا کہ یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے لیے، اور اس سیب کی دوسری جانب یہ لکھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے، یعنی کہ دوستو یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے لیے ہے، اور عمر بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے، یعنی جو حضرت عمر سے دشمنی رکھتا ہے، ان کو غلط بولتا ہے، ان کے بارے میں غلط کرتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ دوستوں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرا سیب اٹھایا، جس کے ایک جانب یہ لکھا تھا کہ یہ خدائے مانان و حنان کا تحفہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کے لیے، اور دوسری جانب یعنی کہ سیب کی دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن رحمان کا دشمن ہے، یعنی دوستوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن رحمان یعنی اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ دوستو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طباق میں سے چوتھا سیب اٹھایا، جس کے ایک طرف یعنی کہ ایک جانب یہ لکھا تھا کہ یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہے، یعنی کہ دوستوں اللہ خود فرماتا ہے، اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ علی کا دشمن خدا کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے بھی دشمنی رکھتا ہے، وہ خود مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جب فرما دیا تو ان چیزوں سے آپ کبھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ دوستوں یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ جو فرماتا ہے وہ
حق ہوتا ہے اور حق سے بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ کل کائنات کے ذرے ذرے کا مالک میرا رب تعالیٰ ہے دوستو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عبارت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا بیان فرمائی، یعنی کہ اللہ کی شان میں آپ نے بہت ہی تعریفیں کی، اور وہ تحفہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کے لیے بھجوایا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ آپ بے حد خوش تھے، آپ نے بے حد اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی لوگوں سے دوستوں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا، ان کو غلط بولنے والا، جیسے کہ آج کل ٹرینڈ ہے کہ کسی کو کچھ بھی منہ اٹھا کے کہہ دو، ایسے لوگوں کو نہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، یا نہ وہ ایسے انسان نہیں ہوتے، ان کو انسان نہیں بول سکتے ہیں آپ۔ وہ اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کو نہیں جانتا ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اور اپنے صحابہ کرام، اپنے نبی، اپنے ولی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط بات اللہ برداشت نہیں کرے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں رکھتا ہے دوستو۔ اور یہ نبی کا بھی فرمان ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اس کا کیا ہی بنتا ہے دوستوں۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں، خیال میں رکھیں۔ ویسے تو کسی آپ عام انسان کے لیے آپ برائی نہیں کر سکتے ہیں، غلط نہیں بول سکتے ہیں، پھر تو وہ تو صحابہ کرام ہیں، تو بول کر گناہ کیوں لینا ہے؟ اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوشگوار زندگی، اور بعد مرنے کے بھی آپ کو بہت ہی اچھی زندگی ملے گی۔ کیونکہ اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی کس طرح گزرے، تو آپ زندگی میں اللہ کے حکم سے زندگی گزاریں، تاکہ آپ مرنے کے بعد میں آپ کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ جو آپ چاہتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کریں دوستو، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب ضرور مل جائے گا۔